بڑی عزت عطا کی، بڑا اکرام عطا کیا، چونکہ یہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، قربانیاں دیتا ہے کہ گھر کے اندر بچہ کتنا پریشان کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس وقت کہاں موجود ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، اٹھ گیا بیٹھ گیا، کہیں گر نہ جائے، پلنگ سے گر نہ جائے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ والدین جو ہے اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور باہر سے والد محترم کہ کیا کمایا، کس طرح کمایا، اور پھر بچوں کے لیے لے کر آنا، بچوں کی پرورش کرنا، کھلانا پلانا، پڑھانا لکھانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ والد کرتا ہے۔ تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں، تو پھر رب ذوالجلال نے ان کو بڑی رفعتیں عطا فرمائی، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک کرو، اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ رب ذوالجلال نے یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں پالا ہے اور پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور خراسان سے اپنی والدہ کو میں کاندھے پر اٹھا کر آیا ہوں اور اس کو حج کروایا، یعنی سارے سفر میں نے اس کو کاندھوں پر رکھا، پیدل چلنے نہیں دیا، پھر حج بھی اسی طرح کروایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تیری ماں تیرے کو پیٹ میں رکھ کر اس نے ایک چکر کاٹا تھا، تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ایک چکر جو کاٹا تھا اس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ والدین کے تم احسانات کیسے اتار سکتے ہو؟ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا ان اشکر لی ولیوالدیک، کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ پہلے فرمایا ان اشکر لی، اللہ نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرو، اور پھر اس کے معان بعد فرمایا ولیوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ تو اپنے والدین کو مغفرت کی دعا میں یاد رکھیں، یہ ان کے حقوق میں سے۔ تو 5 وقت کی نماز ہو اور پھر توجہ کے ساتھ والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہو، مغفرت کی دعا ان کے لیے کی جائے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے جو مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کے رزق میں قلت ہو، رزق میں کمی ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے کہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر قرآن مجید میں والدین کا اور حق بھی بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کہ جب پہنچ جائے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی طرف، بڑھاپے میں پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کے سامنے اف نہ کہنا، اب ان کے سامنے اف نہ کہنا، کیونکہ جوانی میں ان کے اعصاب بھی مضبوط تھے، ان کا دماغ بھی مضبوط تھا، اور اب وہ بڑھاپے میں آ چکے ہیں، اب جو ہے اعصابی طور پر اور دماغی طور پر وہ کمزور ہیں،
جب اعصابی طور پر اور دماغی طور پر وہ کمزور ہیں تو اب ان سے غلطیاں ہوگی، اب ان سے غلطیاں ہوں گی، کچھ بات ایسی کرنی ہوگی جو وہ نہیں کریں گے، جو نہیں کرنی ہوگی وہ کر دیں گے۔ تو اب جو ہے شریعت مطہرہ نے، قرآن مجید نے کیا کہا کہ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، ہاں ان کے سامنے اگر کچھ کہنا تو نرمی والا قول کہنا کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، وہ تم سے خوش ہو جائے، اس طرح ان کے سامنے نرمی والا قول کہنا۔ تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ پھر والدین کے حق میں سے جس طرح آپ نے سماعت کیا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور اگر ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کے ساتھ کچھ اپنے والدین کی نماز بھی پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ 2 4 6 رکعتیں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھ لیا، وہ پڑھ کر ان کو ایصال کر دیا۔ تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ان کا اس طرح بھی حق ادا کرے، پھر ان کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے صاحب بن گیا ہے تو والدین اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچائے۔ بچہ چونکہ سی او ہے یا مینیجر ہے یا کہیں پر ڈائریکٹر ہے، تو وہاں پر اگر والدہ آ جائے یا والد آ جائے تو ڈرتے ہوئے آئے کہ کہیں ہمارا بچہ غصے نہ ہو جائے کہ امی آپ کا ادھر کیا کام تھا۔ اب لوگوں کو پتہ چلے گا آپ نے کپڑے کس طرح پہنے ہوئے، والد کو کہے آپ نے کپڑے کس طرح پہنے ہوئے ہیں، اب لوگوں کو پتہ چلے گا میری عزت کیا رہے گی۔ آپ مجھے بلا لیتے، اتنا بھی کیا ضروری کام تھا، بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب والدین اپنے بچوں کو پڑھا لکھا تو لیتے ہیں، سب کچھ بنا لیا، والدین نے اپنے بچوں کو اپنی ہی عزت کرنا نہیں سکھایا۔ جس طرح گاؤں کی کچھ عورتیں کچھ جو ہے پانی بھر کر جو ہے آ رہی تھی کہیں سے، تو کچھ بچے وہاں سے گزرے، تو ایک عورت نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، کالج میں پڑھتا ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا بھی بچہ اس میں ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ لیکن وہ بچے نظر جھکاتے ہوئے چلے گئے، نہ اپنی ماں کی طرف دیکھا نہ توجہ کی، چونکہ بھائی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ لیکن اسی مقام سے کچھ دیر کے بعد ایک مدرسے کا بچہ گزرا، تو اس عورت نے کہا یہ میرا بچہ ہے، حافظ قرآن بنا ہے۔ تو اس بچے نے گزرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا لاؤ اماں میں اٹھا لوں، تو اپنی ماں سے اس نے پانی کا گیلن لے لیا۔ تو بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اپنا ہی ادب نہیں سکھا رہے، اپنا ہی ادب سکھانے سے جو ہے یہ قاصر رہتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں اور اپنا ادب بھی سکھائیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، اور اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کی عزت کرے، اکرام کرے، ان کی اعانت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر کسی اولاد میں سے کسی کی دوائیوں کی ذمہ داری ہے تو وہ دوائیاں لے کر آئیں، ان کو بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ جناب ہم نے دوائیاں منگوائی ہے، اب تک ہماری دوائیاں نہیں آئی، کیا بات ہے۔ ان کو ضرورت پیش نہ آئے، ان کے کہنے سے پہلے، ان کی دوائیاں ختم ہونے سے پہلے ان کی اگلی دوائیاں آ جائے، وہ آپ کو نہ کہے کہ ہمیں جو ہے دوائیاں لا کر دو، ان کی اعانت کریں۔ اسی طرح جو ہے اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان پر اگر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کرے، کسی کا حق ہے تو ادا کرے، اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرے۔ اور جناب عالی اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر پر حاضر ہو اور ان کو ایصال ثواب کرے، ان کو سورہ یاسین سنائے۔ یہ ان کے حقوق میں سے کہ والدین جب زندہ تھے تو اب ان کا حق یہ تھا کہ آپ ان کی خدمت کرتے، ان کے پاس حاضر ہوتے، ان کو خوشی دیتے۔ اب وفات ہو گئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہو اور ان کو سورہ یاسین سنائے۔
اور جب والدین کی قبر پر اولاد میں سے کوئی حاضر ہوتا ہے تو والد والدہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس آیا، ہمارا بچہ ہمارے پاس آیا ہے اور قرآن سنا رہا ہے، سورہ یاسین سنا رہا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں وہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو والدین کا رویہ ہوتا ہے وہی رویہ بچے میں آتا ہے۔ باپ کبھی جو ہے اپنے باپ کی قبر پر نہیں گیا تو بیٹا اپنے باپ کی قبر پر کیوں آئے گا؟ جب باپ کی عادت ہی نہیں ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر وہ جا کر سورہ یاسین پڑھے اور اپنے بیٹے کی انگلی پکڑوا کر وہ قبرستان لے جائے اور اپنے بچے کو بتائے کہ یہ تمہارے دادا کی قبر ہے اور خود وہاں پر کچھ پڑھ رہا ہو، تو جب اس کا بچہ بڑا ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جب بچے نے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر قبرستان کی راہ دیکھی ہوگی، اپنے دادا کی قبر اس نے دیکھی ہوگی، تو آج جب اس باپ کا انتقال ہوگا تو اس باپ کی قبر پر بھی بچہ آئے گا۔ یہ دستور ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت پر جو ہے خاص طور پر توجہ ہو والدین کی، اسی طرح ان سے محبت اور شفقت کا اظہار کریں، ان کی خواہشات کو ترجیح دیں، جو جائز خواہشات ہیں اس کو ترجیح دی جائے، ان کے مشوروں کو، والدین کے مشوروں کو اہمیت دی جائے، اور دکھ سکھ میں ان کے شریک ہو۔ والدین دکھ سکھ میں اپنے قریب اپنی اولاد کو پائے کہ میں آج تکلیف میں ہوں تو میری اولاد میرے قریب ہے۔ پتہ چلا والد یا والدہ کو آج اسپتال لے گئے تھے اور جناب بچہ تو اپنے گھر پر چلا گیا، اور دوسرے دن پورا دن گزر گیا، بچے نے فون ہی نہیں کیا کہ امی اب طبیعت کیسی ہے، ابا اب طبیعت کیسی ہے، آنا تو دور کی بات، پوچھا بھی نہیں۔ جناب عالی یہ جو ہے کیسی محبت ہے؟ تو پھر والدین اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہماری تو اس کے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اس میں والدین کا بھی ایک بہت بڑا قصور ہوتا ہے، تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ آج کل کے والدین جس طرف توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا بچہ کمپیوٹر سائنس پڑھ لے اور جناب عالی انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ جناب بہت پڑھ لکھ جائے، بڑی سیٹ پر بیٹھ جائے، بہت پیسہ کمائے۔ یہ ساری خواہشات والدین کے دلوں میں امنڈ رہی ہوتی ہے اس 60 سالہ زندگی کے لیے، لیکن جو آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جنت میں موت نہیں ہے، اس زندگی کے لیے، اس کامیابی کے لیے والدین اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ والدین یہ تو والدین کو پتا ہے کہ بچے کو شارع فیصل اسکول پڑھتا ہے اور صبح اس کو 7 بجے نکلنا ہے گھر سے، کیونکہ وین 7 بجے آ جاتی ہے۔ 7 بجے جب گھر سے نکلنا ہے تو 6 بجے اٹھنا ہے، تو والدین کو 6 بجے اٹھنے کی تو پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نماز فجر کی فکر نہیں ہوتی۔ بچے کو کہتے ہیں کہ بچے سو جا، چونکہ تجھے کل صبح اسکول جانا ہے۔ بچے کو اسکول کے لیے سلاتے ہیں، فجر کے لیے نہیں سلاتے۔ بچے کو عام دنوں میں جب اسکول جانا ہوتا ہے تو 6 بجے اٹھاتے ہیں، ضمناً فجر پڑھ لیتے ہیں چلو، لیکن کیا ہفتے اور اتوار کو بھی فجر پڑھتے ہیں؟ ہفتے اور اتوار کو فجر قضا ہو جاتی ہے، ادھر چلو ضمناً فجر ہو جاتی ہے، اگر ہو جاتی ہو بڑی بات ہے، لیکن جو ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عام حالات میں فجر نہیں پڑھتے، عام حالات میں اور نمازیں نہیں پڑھتے، تو فجر کیا پڑھتے ہو؟ تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہمارا اعلیٰ عہدے پر چلا جائے، بہت پیسہ کمائے، صاحب بن جائے، لیکن آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ پھر یہ بچے نقصان پہنچاتے والدین، پھر یہ بچے آپ کی خواہشات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی ترجیحات کو، آپ کی خوشیوں کو، آپ کے دکھ سکھ کو، آپ کی خوشیوں کو یہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے بنایا اس کو خود غرض ہے، پیسہ کمانے والا بنایا، آپ نے اس کو دین تو نہیں سکھایا، دنیا سکھائی ہے۔ جب دنیا سکھائی ہے تو پھر اس بچے سے آپ کو کیا ملے؟ تو والدین کے حقوق بھی ہے، اس بابت آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔
پھر والدین کی زندگی کو آسان بنائیں، جتنی ان کو آسائشیں دے سکتے ہیں دیں، ان کی زندگی کو آسان بنائیں، پھر ان کے لیے نیک اعمال کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کا دل نہ دکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں کہ میری اس حرکت کی وجہ سے کہیں جو ہے والدہ کا یا والد کا دل تو نہیں دکھے گا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں کہ آپ نے جب میٹرک کیا تھا، انٹر کیا تھا، تو آپ کی فیس انہوں نے کس طرح بھری تھی، 25,000 اور 20,000 والد کی تنخواہ تھی، اور گھر کرائے کا تھا، کرایہ بھی نکالنا اور بل نکالنا، گھر کے اخراجات نکالنا، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اور یہاں تمہاری انٹر کی فیس آ گئی، بی اے کی فیس آ گئی، میٹرک کی فیس آ گئی، اب اس کو بھی نکالنا ہے۔ لیکن کسی والد نے، والدہ نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ چھوڑو انٹر کو، ابھی کھانا پینا کرو، نہیں، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کی فیس کو ادا کیا، آپ کو پڑھایا، کچھ بھی کیا، انہوں نے آپ کی فیس کو ادا کیا، لہذا اب ان کا بھی حق ہے کہ کہیں پر آپ مسجد بنتے ہوئے دیکھیں، مدرسہ بنتے ہوئے دیکھیں تو اپنے والد کی، والدہ کی نام کی ایک اینٹ ہی وہاں پر لگا دیں، کچھ نہ کچھ وہاں پر ایصال ثواب کا سلسلہ اپنے والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے کہ والد کے لیے، والدہ کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا ایک سلسلہ، ایک تانتا بندھا ہوا رہنا چاہیے۔ پھر والدین کی طرف سے معافی مانگنا کہ والد یا والدہ کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا، کسی سے ناراضگی ہوئی تھی، یا کہیں پر وہ کام کرتے تھے تو ان سے معافی چاہنا کہ جناب آپ کے پاس میرے والد کام کرتے تھے، آپ کی غیر موجودگی میں کبھی میرے والد سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو جو شرعاً ناجائز ہو، کچھ خرد برد ہو گئی ہو، اپنی طرف سے کسی فقیر کو پیسہ دے دیا ہو، اپنی طرف سے آپ کے سامان میں سے کسی کو سامان دے دیا ہو بغیر پوچھے، تو میرے والد کو، والدہ کو معاف کر دیں۔ یہ والدین کے لیے معافی چاہنا کہ تاکہ آپ نے پیچھے آپ سن چکے ہیں، حقوق العباد کا بیان چل رہا ہے کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ سے خواب میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک سوئی کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں، ایک سوئی کی وجہ سے، ایک سوئی کی وجہ سے مجھے روک لیا گیا کہ میں نے عاریتاً وہ سوئی لی تھی استعمال کے لیے، پھر میں نے واپس نہیں کی، تو سوئی کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں۔ لہذا والدین کے لیے چاہیے کہ معافی چاہے، پھر خدمت والدین میں کوتاہی نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہاں تک کہ ان کے دوستوں کا بھی احترام کرے۔ تو لہذا حقوق العباد سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، آج آپ نے والدین سے متعلق گفتگو سماعت کی ہے، لہذا سب لوگ غور کریں کہ اگر والدین حیات ہیں تو خدمت کریں، اگر وفات پا چکے ہیں تو وفات کے بعد بھی ان کا حق ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگر ان پر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کریں، معافی چاہیں، اگر کسی کا حق انہوں نے مارا ہے تو ان سے معافی چاہیں، تاکہ جو ہے والدین کے آگے کے معاملات آسان ہو سکے۔ جس طرح آپ دنیا میں اپنے لیے سوچتے ہیں، اسی طرح اپنے والدین کے لیے بھی سوچیں، اپنے والدین کے لیے بھی سوچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ تقریباً 6-7 سال تک 6-7 سال سے جاری ہے، اور مزید بھی کام باقی ہے، اللہ کے فضل سے اختتام پر کام ہے، لیکن اب بھی لاکھوں لاکھ کا کام باقی ہے۔ یہ گریلیں باقی ہے، یہ ایک گریل جو ہے تقریباً 40,000 روپے کی ہے، سیڑھیوں کی گریلیں باقی ہے، اور بھی کام ہے، باقی اے سی کی طرف جانا ہے، یہ پورا جو ہے یہاں پر اے سی لگنا ہے، تو یہ لاکھوں لاکھ روپے کا کام ہے، پھر اے سی کے لیے الگ سولر سسٹم لگنا ہے، وہ لاکھوں لاکھ کا کام ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ مسجد کے ساتھ تعاون جاری رکھے۔ پھر یہ بھی میں دعا کروں گا کہ رب ذوالجلال ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے اگر حصہ ملایا تو ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے خود سے کچھ بھی اس مسجد کے ساتھ تعاون کیا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو خیر و برکت عطا فرمائے، آخرت میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھے کہ مسجد کا حسن، اصل حسن یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ محراب و منبر جناب علی لاکھوں لاکھ روپے کا بنا لیا، اور یہ ماربل اعلیٰ قسم کے ماربل لگا لیے، اعلیٰ قسم کے پنکھے لگا لیے، یہ حسن یہ سیکنڈ تھرڈ نمبر پر آتا ہے۔ مسجد کا حسن جو ہے نمازی ہے، کہ مسجد نمازی سے بھری ہوئی ہو، اگر یہ ماربل نہ ہو کوئی بات نہیں، اگر یہ محراب و منبر نہ بنے ہوئے ہو اور بالکل سادہ سا ہو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہماری ہو جائے گی۔ نماز
مسجد کا جو حسن ہے وہ نمازی سے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری کتنی آبادی نماز نہیں پڑھتی، اچھا سب پریشان ہیں، تعویذ سب لینے کے لیے آتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ تو تقریباً ہر دوسرے آدمی کی زبان پر ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جناب علی تو اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ نہیں بتاتا، اور وہ اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ ہفتہ گزر جاتا ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، جمعے کے جمعے اللہ کو وہ سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو وہ سجدہ کرنے آ نہیں رہا، اللہ سے مانگ نہیں رہا، دعائیں وہ کر نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب مصیبت تم پر پہنچے، جب کوئی آزمائش آئے تو پھر صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم مدد طلب کرو، یعنی 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ یہ تکلیف ہے، مالک یہ تکلیف کو ختم کر دے، تو اللہ رب العزت کی کیا رحمت آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گی؟ یقیناً کرے گی۔ تو پیارے بھائیو، مسجد تقریباً بن گئی ہے، آپ کے لیے اس کو سجایا گیا ہے، اور آپ کے لیے خدمت کرنے والوں نے خدمت بھی کی ہے، کسی نے وقت دیا، کسی نے مال دیا، مسجد سج گئی ہے۔ اہل محلہ سے، دکانداروں سے میں گزارش کروں گا کہ مسجد کا اصل جو حسن ہے اس سے جو ہے ہم محروم ہیں، اس سے ہم محروم ہیں۔ گزارش کروں گا کہ مسجد کے حسن، اصل حسن کو مسجد کو آپ عطا کریں، اور وہ اصل حسن آپ ہیں، وہ نمازی ہے، نمازیوں سے مسجد بھر جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔